اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آیت نمبر 31 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آسان سے آسان الفاظ میں بات سمجھا سکوں، اور اس میں سے ہم جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے عمل کے لیسنس نکالیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھتے بھی جائیں۔ وعلم، اور اس نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، اسم کا پلورل ہے، کئی سارے نام، اسماء پلورل ہے اسم کا، کلہا ہر ایک ان کے نام، ہر ایک کلہا، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال انبئونی پھر کہا کہ مجھے خبر دو تم سب، باسماء ہؤلاء ان تمام ناموں کی، ان کنتم اگر کہ تم ہو، صادقین سچے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرشتوں کے ساتھ کنورزیشن سٹارٹ کی ہے کہ میں بنانے والا ہوں، جو ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 30 میں کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں اور جو خون بہائے گا اس میں، اور جب کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو کنورزیشن ہے فرشتوں کے ساتھ وہ کنٹینیو ہے، اور اس کے جواب میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائے، وعلم اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو کچھ نام، ٹھیک ہے، کیسے نام، کتنے نام، کلہا ہر ایک چیز کے ان میں سے، ٹھیک ہے۔ اب علمہ کا جو لفظ ہے یہ فعلہ کے وزن پہ ہے، جو باب مزید فیہ میں سے سیکنڈ فارم میں ہے، اس کے جو فنکشن ہوتا ہے، جو اس کا کام ہوتا ہے باب فعلہ کا، کہ وہ بتاتا ہے کوئی بھی کام کو جو ہے بتدریج کیا گیا ہے، جیسے انزلہ یعنی اس نے اتارا، نزلہ یعنی اس نے بتدریج گریجولی کوئی کام کرنے کے لیے فعلہ کا وزن آتا ہے، جو علمہ کا وزن ہے، یعنی اس کو علم سکھایا بتدریج، یعنی ون ٹائم ایکشن نہیں ہے تعلیم کہ میں چاہوں کہ آج میں ایک عالم بن جاؤں اور آج میں رات کو تہیہ کروں اور صبح میں عالم بن جاؤں، اٹس ناٹ پاسبل۔ تو اس کے لیے ایک گریجول پروسیس ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، یعنی اس کام میں کچھ وقفہ درکار ہوا، ٹھیک ہے، اس میں انٹینسٹی بھی شامل رہتی ہے، ٹھیک ہے، انٹینسٹی یعنی کافی سارا علم عطا کیا آدم علیہ السلام کو، تمام ناموں کا، اسماء کلہا تمام ناموں کا، ہا جو ہے کلہا میں جو ہا آ رہا ہے وہ فیمنن کا صیغہ ہے جو کسی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی ناؤن پلورل ہو، ارریشنل پلورل ہو، تو ہا کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہا کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کہ چیز کوئی جمع ہو اور غیر عاقل ہو، تو ہا آ رہا ہے ناموں کے لیے، مطلب کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ یہاں پر بہت بڑی بحث ہے کہ کن چیزوں کے نام سکھائے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی علم دیا ہے قرآن میں جتنا کہ ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کن کن چیزوں کے نام سکھائے وہ یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن ہماری ہدایت کا سامان اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کس کے جواب میں؟ جو ان کا فرشتوں نے سوال رکھا تھا کہ تو کیوں بنانے والا ہے زمین میں خلیفہ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بعض نام سکھائے ہر ایک چیز کے، اور پھر ان کو پیش کیا، یعنی اب دیکھیں ہا کی جو یہ ضمیر تھی، یہاں ہا کا جو پروناؤن تھا وہ یہاں پر ہم بن گیا، یعنی ان کو پیش کیا۔ اب یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع عاقل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جمع عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی جو نام سکھائے تھے وہ چیزوں کے، اب ان کو پیش کیا
فرشتوں کے اوپر، یعنی جن چیزوں کے نام سکھائے تھے ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے اوپر، عرضہ یعنی اس ایک نے پیش کیا، علی الملائکہ یعنی فرشتوں پر، فقال انبیونی پھر کہا کہ مجھے خبر دو تم، بھی اسمائی ہاولائی مجھے خبر دو تم ان کے ناموں کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کیا، ہاولائی جو ہے یہ صیغہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو قریب کی چیز ہوتی ہے، ہاولائی ان ناموں کی، یعنی وہ چیزوں کو بالکل فرشتوں کے قریب سامنے پیش کیا گیا، تو اور کہا گیا کہ مجھے ان ناموں کی خبر دو اگر کہ تم ہو سچے، ان کنتم صادقین اگر کہ تم سچے ہو۔ اب دیکھیں کہ ان کنتم تعلمون بھی آ سکتا تھا کہ اگر کہ تم جانتے ہو، لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے سوال کے پیچھے ایک بات چھپی ہے، اور وہ بات جو ہے اس بات کی وجہ سے یہ فرشتے ایسے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں زمین میں ایسے مخلوق کو بنائے گا جو خون بہائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ان کے اندر جو بات ہے اس کو جانتا ہے، اس لیے اس کے جواز میں، اس کے آنسر میں اللہ نے ہم سے کہا کہ اگر کہ تم ہو سچے، یعنی تمہارا حقیقت میں یہی مسئلہ ہے، یہی تمہارا سوال ہے کہ آدم کو کیوں بنانے والا ہے، تو خلیفہ زمین میں کیوں بنانے والا ہے۔ تو ہم دیکھیں اب یہاں پر چونکہ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کے فرسٹ مدینہ میں جو تھے یہود اور نصارہ، جوز اینڈ کرسچنس بہت زیادہ تھے، اور ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جوز کے پاس کہ ان کے پاس نالج بہت زیادہ تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک امی کہہ کر وہ پکارتے تھے ان کو، امی یعنی بس وہ شخص جو اتنا ہی جانتا ہو جتنا اس کی ماں نے سکھایا ہو، جس نے کسی کوئی فارمل نالج نہیں حاصل کی ہو۔ تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ، ایز اے میسنجر ماننے سے انکار کرتے تھے، اور یہ ایک بھی جواز رکھتے تھے کہ وہ تو امی ہے، یعنی وہ کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور یہ فرشتوں سے یہ سٹوری جو ہے، جو فرشتوں کا قصہ ہے، یہ ان کو سب سے پہلے سنایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ جو علم والے ہیں اور جو کہ انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے، تو ان کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح تم نے تمہاری علم کی بنا پر کسی نبی کو ماننے سے انکار کرنے کی جو تمہارے اندر سرکشی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ قصہ بیان فرما رہا ہے، جو کہ آدم علیہ السلام، فرشتوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہم اب جو یہ ماحول ہے، یہ جب دور ہے، یہ بھی بہت زیادہ علم کا دور ہے، بہت زیادہ اس میں لوگ علم والے ہیں، اور لوگوں کے پاس مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس کتاب کو ماننا ایز اے 100% گائیڈنس فار دا سکسیس آف دس ورلڈ اینڈ آخرہ آلسو۔ ہاؤ کم از دس پاسبل؟ یہ بھی ایک اس دور کا بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جس طرح یہود اور نصارہ کے لیے اس وقت مسئلہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کی بنا پر کسی کو جو ہے سرفرازی بخشی اور کسی کو بلند کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بلند کیا تھا۔ تو قولوا سبحانک، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہاں جمع کن کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، یعنی گلوری ٹو یو، گلوری ٹو یو یعنی یو آر پرفیکٹ بینگ، اللہ تیری ہی ذات جو ہے پرفیکٹ ہے۔ سبحانک، سبحان جو ہے ہوتا ہے کسی کی بہت زیادہ عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا علم لنا، لا یعنی نہیں، علم لنا ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے، لا علم لنا۔ اب علم جو ہے نا یہاں، لا علم یہاں پر جو ہوتا ہے جب لا کے بعد کسی ناؤن پر فتحہ یعنی علم آ رہا ہے، علمی یا علمو نہیں آ رہا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لا نافیہ للجنس ہے، یعنی ایسا نگیشن، ایسا انکار جو کہ بہت اسٹرانگسٹ انکار ہوتا ہے۔ لنا ہمیں علم نہیں ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سوائے کہ ما یعنی جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، سوائے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جو ہے علم و حکمت
والا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا ہے کہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، یعنی اگر تیرا یہ حکم ہے، تیرا یہ امر ہے، اگر تیرا یہی کرنے کا ارادہ ہے تو ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو ہے ڈفرینٹ علم نالج دیا ہے، جنوں کو الگ اور انسانوں کو الگ، اور دوسری جو بینگز ہیں جتنی کریشن اللہ کی ان سب کو اللہ نے الگ الگ علم دیا ہے، اور ہمیں جو علم دیا ہے وہ اتنا ہی دیا ہے جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم سے بیان نہیں کی گئی ہیں، جیسے کن چیزوں کے نام بتائے وہ مینشن نہیں ہے یہاں پر، ہے نا، کیا پیش کیا ان کو فرشتوں کو، یہاں کھلی طور پر ایک دم ایکسپلسٹلی مینشن نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یاد رکھیں کہ وہ کون سے نام تھے اور کیا چیزیں تھیں، اس چیز کی بحث میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے کیا لیسن اخذ ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے اس میں پریکٹیکلی ڈیلی لائف میں ہمارے لیے کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اور علم جو ہے اس کے اوپر کافی بڑی بحث ہے کہ علم کون سا علم، ٹھیک ہے۔ اب یہ علامہ کا جو لفظ ہے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے منسوب ہے قرآن مجید میں، کہ علمہ البیان، اس نے جو ہے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، علمہ القرآن، اللہ نے جو ہے قرآن کو سکھایا۔ تو علم جو ہے اس کا جو سورس ہے، ریئل سورس، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور علم جو ہے ہم نے اس کو جو ڈائیورسیفائی کر کے رکھا ہے کہ ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے، لیکن حقیقت میں ہر وہ علم جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے، اپنے کریٹر کی پہچان بتاتے، وہی علم جو ہے نافع علم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔